الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور قابل احترام عزیز دین بھائیوں، اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم ہے کہ اللہ تعالی نے ہم سب کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں پیدا فرمایا. یہ ہم سب کے لیے بڑی فخر کی بات ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونا یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ رب العزت کو ہم سب سے بے انتہا محبت فرماتا ہے اور اللہ تعالی کو ہم سب سے بے پناہ پیار ہے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ جب پہلے انبیاء کرام علیہم السلام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب وہ سنتے تھے اللہ کے فرمان کو اور آپ کی فضیلت اور آپ کے مراتب جب بیان کیے جاتے تھے تو پہلے کے انبیاء کرام علیہ السلام کے اس بات پر ایک تمنا ہوا کرتی تھی کہ کاش میں اس نبی کی امت میں پیدا ہوتا. جبکہ امت کسی بھی نبی کا ہو، امت کبھی نبیوں کی برابری نہیں کیا کرتی، چونکہ ان کے مرتبے بہت بلند ہیں. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات گرامی تھی کہ لوگ تمنا کیا کرتے تھے انبیاء کرام علیہ السلام جیسی شخصیت ہے اس امت میں پیدا ہونے کے لیے تمنا کیا کرتے تھے. لیکن میرے دوستو، ہم نے اللہ سے کچھ نہیں مانگا تھا، ہم نے کوئی تمنا نہیں کی، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت نے ہم سب کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں پیدا فرمایا. یہ بڑی فخر کی بات ہے. تو میرے دوستو، جس طرح بے مانگی ہوئی چیز اتنی اعلیٰ ترین ہم سب کے ہاتھوں میں آ گئی، زندگیوں میں آ گئی، تو ہماری ذمہ داریاں بھی بنتی ہیں کہ ہم اس نبی سے بے پناہ محبت کریں.
اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک انسان مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے بے پناہ محبت نہ فرمائے. اور کتنی محبت؟ لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، کہ جب تک کہ وہ اپنی تمام خواہشات کو میرے لائے ہوئے دین پر قربان نہ کر دے. کتنی محبت! اب ہماری خواہشات کیا ہیں؟ انسان کے خواہشات کیا ہیں؟ انسان کے خواہشات اچھی بھی ہوتی ہیں، بری بھی ہوتی ہیں، لیکن حضور کے فرمان کے مطابق ہم برائیوں کی خواہشات کو چھوڑے اور ہمارے اندر جو اچھائیاں ہیں، ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو دولت سے نوازا ہے، جو زندگی سے نوازا ہے، جو صحت سے نوازا ہے، وہ تمام چیزیں ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت پر اور ان کے لائے دین پر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. تب جا کر کے ہم سچے مومن ہو سکتے ہیں. دوسری حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین، کہ اس وقت تک انسان مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ، اپنے آل و اولاد سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے. آپ اندازہ لگاؤ کہ انسان دنیا میں انسانی اعتبار سے سب سے قریب کس سے ہوا کرتا ہے؟ جو ماں باپ کے فرما بردار بیٹے ہوتے ہیں وہ اپنی ماں باپ پر جان قربان کے لیے تیار ہوتے ہیں. اگر کوئی ان کو برا بھلا کہتا ہے، سچا محبت کرنے والا بیٹا ہے، فرما بردار ہے، وفادار ہے، تو فوراً سینے سپر ہو کر کے کھڑا ہو جاتا ہے اور لوگوں سے حجت بازیاں کرتا ہے کہ تیری جرأت کیسے ہوئی کہ تو نے میرے والدین کے خلاف اس طرح زبان کرا دی. تو دنیا کے اعتبار سے، انسانوں کے محبت کے اعتبار سے جو سب سے زیادہ قریبی شخصیتیں ہیں وہ والدین کی ہیں. اسی طرح آل اور اولاد ہوتے ہیں، ہمارے بچے ہوتے ہیں کہ انسان دیکھو کتنی محنتیں کرتا ہے، دن رات قربان کر دیتا ہے اپنے بچوں کو خوشی پہنچانے میں، اپنے بچوں کے اچھے گھر بنانے میں، اچھی تعلیم کے لیے، یہاں تک کہ وہ حرام اور حلال کی بھی تمیز نہیں کرتا ہے اور دن رات محنت اور مشقت اٹھا کر کے اپنی اولادوں کو خوشحال زندگی عطا کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے. تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دنیا میں انسانی نظریے کے اعتبار سے جو سب سے قریب ذات ہوتی ہے وہ یا تو والدین کی ہوتی ہے یا بچوں کی ہوتی ہے. تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اعتبار سے تیرے دل کے قریب جو سب سے اہم چیز ہے اس کو بھی میری محبت پر قربان کر دے. اور ایسا نہیں میرے دوستو، یہ دین جو ہم تک پہنچا ہے لوگوں نے اس کو پہنچانے کے لیے بڑی قربانیاں پیش کی اور یہ ثابت کر کے دکھلا دیا کہ حضور علیہ السلام کی محبت ماں باپ سے بھی آگے، ماں باپ کی بھی اتنی محبت نہیں کر سکے جتنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کر کے دکھایا. اور اسی طرح آل و اولاد کو بھی محبت میں نیچے رکھا، لیکن سب سے اوپر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات افضل کو رکھا. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ پھر یہ ہوا کہ جہاں کوئی ایک اللہ کا نام لینے والا نہیں موجود تھا وہاں اللہ رب العزت نے دین کی ہواؤں کو چلا دیا. جہاں اندھیرا تھا، لوگ نیکیاں جانتے بھی نہیں تھے، اتنی ضلالت و گمراہی ڈوبی ہوئی تھی،
انسانوں کے اندر، وہاں پر اللہ رب العزت نے ایمان کی روشنی سے پورے عالم کو روشن بنانے کا ذریعہ بنا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان تھا تو آپ کے اصحاب نے اس پر عمل کر کے دکھلایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑی نہ باپ باپ کی ذات ہو سکتی ہے، نہ آل اولاد کی ذات ہوتی ہے، نہ خاندان اور رشتے دار کی ہوتی ہے، نہ مال و دولت کی ہوتی ہے، نہ گھر اور مکان کی ہوتی ہے۔ کسی چیز کی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے بڑی ذات نہیں ہے، اور صحابہ کرام نے اس بات کو ثابت کر کے دکھلایا، قربان کر کے دکھلایا، اور جب دکھلا دیا تو وہی چیز دین پھیلنے کا ذریعہ بنا۔ اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے یہ فرما رہے تھے کہ میری محبت جب تک کہ تمہارے ماں باپ سے بھی زیادہ، تمہارے اولاد سے بھی زیادہ، اور اسی طرح تم اپنی تمام خواہشات کو میری خواہشات پر قربان نہیں کرو گے، تب تک کہ تم پکے اور سچے مومن نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ بہت مشہور واقعہ ہے حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت زید بن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ محترمہ ہیں، اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہیں، اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جنگ احد میں حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شوہر حضرت زید بن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ کو اور آپ کے دو فرزند ارجمن حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی طرح عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر کے احد کے میدان میں پہنچتی ہیں، کیونکہ عورتوں کو جنگ میں جانا منع تھا، لیکن حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درخواست پیش کی کہ میری خواہش ہے کہ میں بھی چلوں تاکہ جو مجاہدین حضرات ہیں میں ان کی خدمت کیا کروں گی، اور ان کی خدمت میں جیسے دور دراز سے پانی لانا ہوتا تھا تو وہ پانی میں پلا دیا کروں گی، اسی طرح اگر کوئی زخمی ہوگا تو میں مرہم پٹی کر دیا کروں گی۔ اس درخواست پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت فرمائی اور وہ میدان جنگ میں آ گئی، اور جس کام کے لیے وہ آئی ہوئی تھی اس کام کو بخوبی سر انجام لے رہی تھی۔ جنگ بہت زوروں کی چل رہی تھی، جس میں آپ کے دو فرزند اور آپ کے شوہر جنگ کے میدان میں ہاتھ میں تلوار لے کر کے کفار سے مقابلہ کر رہے تھے، اور آپ مشکیزے کو لے کر کے پانی ان کو پلا رہی تھی جو مجاہدین حضرات تھی۔ آپ ہاتھ میں مشکیزہ لے کر کے پانی بھرا ہوا آ رہی ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ ایک کافر ملعون حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خنجر لے کر تیزی سے بڑھتا ہوا آ رہا ہے۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ جو عورت ہیں، وہ جب دور سے ان کی نظر پڑتی ہے وہ بھاگتی ہوئی تیزی سے اپنے چادر کو اپنے کمر سے باندھتی ہیں اور اپنے پردے کا خیال کرتے ہوئے فوراً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو جاتی ہیں، اور وہ ملعون اس زور سے وار کرتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کے اوپر کہ آپ کھڑی ہو جاتی ہیں سامنے، اور ان کے خنجر کا وار آپ کے کندھے پر لگتا ہے، یعنی حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تکلیف سے اور زخم دینے سے بچا لیتی ہیں، اور آپ اس زخم کو کھا جاتے ہیں، اور وہ زخم اتنا گہرا تھا کہ خون اس سے جاری ہو گیا۔ اور جب یہ دیکھتے ہیں کہ کفار
اس طرح سے حملہ آور ہو رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، فوراً ایک کافر کے ہاتھ کو پکڑ کر کے، اس کے ہاتھ کو مروڑ کر کے، اس کے ہاتھ سے خنجر چھین کر اس کے اوپر زور سے وار کرتی ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ دوہری زرہ کو پہنے ہوئے تھا، اگر کسی سنگل زرہ میں ہوتی تو اسی کا وہی خاتمہ ہو جاتا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ایک خاتون ہو کر کے، ایک عورت ہو کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کس طرح محبت تھی کہ وہ اپنی جو ہے نزاکت کے باوجود اپنے جان کی اہمیت نہیں سمجھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئی۔ آپ اندازہ لگائیے جو کفار نے وار کیا تھا، اگر وہ کندھے کے بجائے گلے پر ہوتا تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی جام شہادت پہ نوش فرما سکتے ہیں۔ لیکن میرے دوستو، وہ محبت تھا، وہ عشق تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات سے کہ انہوں نے اپنی جان کی اہمیت کو نہیں سمجھی اور اپنے بیٹے عبداللہ کو للکارا کہ بیٹے تمہارے پیارے حبیب پر اس طرح سے جو ہے ظالموں کا یلغار ہو رہا ہے، بیٹے اور مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہو اور کفار کے ایک ایک بار کا جواب دے، اور جو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتا ہو وہ زندہ بچنے نہ پائے۔ تو یاد رکھو اللہ کے رسول علیہ السلام کی وہ محبت تھی کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بہت زبردست طریقے سے زخم آتا ہے۔ حضرت ام عمارہ جو حضرت عبداللہ کی والدہ تھی، وہ فوراً اپنے کپڑے کو پھاڑ کر کے اس زخم کو لپیٹتی ہیں اور کہتی ہیں بیٹا تو ہمت کو مت ہار اور جنگ کے میدان میں نکل، جہاں تیرے نبی کے شان میں گستاخیاں ہوں، جہاں تیرے نبی کی جان پر آفت آنے والی ہو یا کفار تیرے نبی کے جان کو ختم کرنے کی کوشش کرنے ہو، وہاں پر تیری جان کی اہمیت نہیں ہے، نکل میدان میں اور جا ان کفار کو جواب دے اور اپنی محبت رسول کا ایک دعویٰ پیش کر کہ ایسے ہوتے ہیں عاشق رسول، ایسے ہوتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، وہ اپنے شوہر کی، وہ اپنے بیٹوں کو للکارتے رہے اور اس طرح جنگ کے میدان کے اندر ان کو ہمت افزائی کرتے رہیں۔ میرے دوستو اندازہ لگاؤ کہ کیا تھا عشق رسول، کیسی تھی دین سے محبت، کیسا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان کو قربان کر دینے کی تمنا۔ یہ معمولی بات نہیں، ہم اور آپ اپنی ذات پر لے کر کے میرے دوستوں دیکھیں تو اندازہ ہوگا کہ ہم کیسی بجھی ہوئی شراب ہیں ہمارے سینوں میں، تو لگتا ہے کہ ایمان کا ایک ذرہ برابر کوئی روشنی بھی باقی نہیں کہ ان لوگوں کے ہم کسی طرح سے بھی ان کے جوتوں کے خاک تک بھی پہنچنے کی اہمیت نہیں رکھتے۔ میرے دوستوں یہ دین بڑی قربانیوں سے پہنچا ہے، یہ دین بڑی محبت کو ظاہر کرنے کے بعد ہم سب کے پاس سے پہنچا ہے۔ میرے دوستو یہ بہت بڑی وراثت ہے، اس کو ہم یوں ہی ضائع نہ کریں۔ آج یہ نہیں کہ نکلو میدان جنگ میں، آج تو صرف یہی اعلان ہو رہا ہے کہ بھرو مسجدوں کو، چھوڑو حرام کے راستوں کو، جائز کمائی کی طرف بڑھو اور اپنے رزق کو حلال بناؤ اور اپنے خواہشات کو قربان کرو، اور اس دین کو آگے بڑھانے کے لیے جتنی بھی کوششیں ہوں، چاہے وہ مال و دولت کے یا ہمارے وقت کے یا ہمارے دوسرے اور بھی اہمیت والی چیزوں کو قربان کرنے کی ضرورت پڑے تو ہم پیچھے ہٹنے، ہمارے قدم مضبوطی کے ساتھ بڑھیں، اس لیے کہ صحابہ کرام نے نمونہ پیش کر دیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امتیوں سے کہہ دو، میرے بندوں سے کہہ دو، کیا ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کہہ دو کہ میری محبت تمہارے اندر اتنی ہونی چاہیے کہ تمہارے بیٹوں سے بھی زیادہ، تمہارے
باپوں سے بھی زیادہ، تمہارے بھائیوں سے بھی زیادہ، اور تمہارے رشتہ داروں سے بھی زیادہ، یعنی کوئی چیز ایسی نہ ہو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے۔ اور فرمایا کہ چاہے باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، رشتہ دار ہو، آباؤکم ابناؤکم اخوانکم ازواجکم، اور اسی طرح تمہاری بیویاں بھی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی محبت تمہارے سینوں میں ایسی بڑھ جائے کہ تم بھی اللہ اور رسول کو بھلا بیٹھو، ان کے احکامات کو اور ان کے لائے ہوئے پیغامات کو تم بھلا کے بیٹھ جاؤ، تمہارے بیویوں کی بھی محبت اتنے سینوں میں تمہاری نہیں ہونی چاہیے۔ اور فرمایا وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہارا وہ مال جو تم نے کمایا ہے، اور تمہاری وہ تجارت جو تم محنت سے کماتے ہو اور جس کو تمہارے نقصان پہنچنے کا خدشہ ہوتا ہے، اور وہ مکانات جو تم کو بہت محبوب ہیں، احب الیکم من اللہ ورسولہ، وہ ان کی محبت اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے نہ پائے۔ یہ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ کی آیات میں یہ ارشاد فرماتا ہے۔ کتنی چیزوں کو فرمایا کہ تمہاری بیویاں، تمہارے بچے، تمہارے باپ، تمہارے بھائی، تمہارے رشتے دار اور تمہارا مال، وہ جو تم نے محنت سے کمایا ہے، اور تمہارے گھر جو تم نے بڑی شوق سے وہ بنائے ہیں، اور اسی طرح تمہارے اور بھی چیزیں ہیں، وہ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، کہ ان تمام چیزوں سے اللہ کی محبت سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے آگے نہ بڑھ پائیں۔ تو میرے دوستو، آج کیا ہم ان چیزوں سے باہر ہیں؟ آج تجارت ہے اگر تو ساری چیز تجارت پہ قربان، یہاں تک کہ ہم نے اپنے دین کو بھی تجارت پر قربان کر دیا۔ دین پر کیسے قربان کیا؟ ہم نے اس میں حرام کی کمائی داخل کی۔ اگر دین کو ترجیح دیتے تو ہماری تجارت میں ایک پیسہ بھی حرام کا نہ ہوتا۔ ہم نے دین کو اگر قربانی دے، اگر دین کو اپنی تجارت پر قربان نہ کیا ہوتا تو ہماری نماز ایک وقت کے بھی تجارت میں قضا نہ ہوتی۔ اندازہ لگاؤ، وہ گھر، وہ مکانات ہم بہت عالی شان بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لاکھوں کروڑوں کو پیسے اپنے گھر میں خرچ کر دیتے ہیں، لیکن جب دین پر خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور ہزاروں مجبوریاں پیش کر دیتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ اس سے بڑا فقیر، اس سے بڑا محتاج اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ہوتا نہیں ہوتا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا اس بات کو، میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا ہوں، جو قرآن پڑھنے والے ہیں سورہ توبہ کی تلاوت کریں ان کو معلوم ہوگا اس بات کو کہ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، کہ وہ تجارت جو ہم محنت سے کماتے ہیں اور وہ مکانات جو ہم کو بہت پسند آتے عالی شان بناتے ہیں، احب الیکم من اللہ، ہم نے تو ان کی محبت اللہ اور محبت سے زیادہ اپنے اندر پیدا کر لی ہے۔ میرے دوستو، یہ ہمارے اندر کمیاں ہیں جس کی وجہ سے آج ہم کو ذلیل ہونا پڑ رہا ہے۔ صحابہ کرام نے ہر چیز کو قربان کر دیا۔ شراب کی جب حرمت نازل ہوئی، ایک صحابی رسول تھے، اس وقت شراب حرام نہیں تھی، وہ شرابوں کی تجارت کرتے تھے، دوسرے ملک سے لا رہے ہوتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے یہ حکم نازل ہو جاتا ہے کہ شراب حرام قرار دے دی گئی، اور وہ اپنے تمام اونٹوں کے اوپر ان کے گھڑے کے گھڑے شرابوں کے لدے ہوئے تھے، باہر کھڑے کر دیے شراب کو۔ اس دور کے لاکھوں روپے خرچ کیا تھا۔ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اپنی پوری سرمایہ کو ہم نے اپنی تجارت میں لگا دیا، اے اللہ کے رسول کیا ہم کو اجازت مل سکتی ہے کہ ہمارے لیے پینا حرام ہے تو میں کیا اس کو بیچ دوں تاکہ میرے پیسے نکل آئیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس چیز کو کھانا پینا حرام ہے اس کی تجارت بھی حرام ہے۔ وہ اتنا سن کر کے کوئی سوال و جواب نہیں کیا، جا کر کے سارے کھڑے کو توڑ دیا اور اپنی جو بھی سرمایہ کاری تھی وہ سب برباد کرتے خالی اونٹ لے کر کے مدینہ المنورہ میں واپس ہو گئے۔ آج ہم سے کہا جا رہا ہے ہم
دین اور شریعت کی روشنی میں حرام تجارت کو اگر چھوڑنے کے لیے اور حلال کمائی کے لیے کہا جا رہا ہے تو لوگ مجبور ہیں۔ میرے دوستوں، اسی لیے آج ہمارے اوپر تمام طرح کی مصیبتیں ٹوٹ رہی ہیں، تمام طرح کی آفتیں ہمارے سروں پر آ رہی ہیں، اور انسان کو بذات خود دن اور رات میں سکون نہیں پڑتا ہے، وہ بھی چین کی نیند نہیں سو سکتا ہے۔ میرے دوستوں، اندازہ لگائیں کہ آج ہمارے اوپر یہ آفت، یہ بلائیں، یہ مصیبتیں کیوں ٹوٹی جا رہی ہیں؟ وجہ یہ ہے میرے دوستوں کہ ہم نے ان تمام چیزوں کی محبت کو اللہ کے دین سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بھی زیادہ بڑھا دیا ہے۔ اس وجہ سے آج ہم کو ذلیل ہونا پڑ رہا ہے۔ آج ہمارے نبی کی شان میں گستاخیاں کرنے والے بالکل زبان دراز کر چکے ہیں اور جان چکے ہیں یہ تو مردہ قوم ہو چکی ہے، یہ وہ قوم نہیں ہے کہ اپنی تجارت کو بھی اپنے نبی کی شان پر وار کے اور اپنے مال اور دولت کو، اپنے آل و اولاد کو، سب کچھ یہ قربان کرنے والی اب نہیں ہے۔ صرف یہ اگر ہے تو صرف اپنے ذات تک محدود ہے، اس کو بہت زیادہ محبت باقی نہیں رہی۔ میرے دوستوں، کفار یہ خیر بھی جان چکا ہے، اسی لیے ہر طرح کے حملے ہمارے اوپر ہو رہے ہیں۔ میرے دوستوں، محبت رسول اور عشق رسول کا جس طرح صحابیوں نے ایک نمونہ پیش کیا، ہم اگر بہت زیادہ نہیں کر سکتے میرے دوستوں تو کم سے کم اپنے وقت کو تو قربان کریں، وقت کو قربان کریں، اللہ کے گھر میں تو حاضر ہونے والے بنے، مسجدوں کو تو آباد کریں، جو مسجدیں آغوش کھول کر کے اللہ کا گھر ہمارا انتظار کرتا ہے، بلاتا ہے کہ آؤ کامیابی کی طرف، آؤ فلاح کی طرف۔ لیکن میرے دوستو، ہم اس کامیابی کو چھوڑ کر دوسری کامیابی کی طرف نکلے ہیں۔ اسی وجہ سے آج ہمارے اوپر ضلالت و گمراہی کے اور اس طرح ظلم و زیادتی کے پہاڑ چھوڑے جا رہے ہیں۔ میرے دوستو، وقت ہے، اس وقت کو قیمتی بنائیں، اس وقت کو غنیمت سمجھیں اور عشق رسول اور محبت رسول کا سچے معنوں میں ہم اپنے آپ کو پیش کریں، اور وہ پیش جبھی ہوگا جب ہم وقت کی قربانی دیں گے، اپنے مال کی قربانی دیں گے اور فلاح کی طرف اللہ کے گھر میں بھرنے کی کوشش کریں گے، فجر وقت نماز کی پابندی کریں گے۔ یہیں سے ہمارا راستہ ہموار ہوگا اور یہیں سے ہم کو صحیح معنوں میں علم ہوگا کہ عشق رسول کیا ہے، محبت رسول کیا ہے، اللہ کے دین کی اطاعت کیا ہے۔ جب یہ چیز ہمارے سینوں میں بیٹھ جائے گی تو دنیا کی زندگی بھی آسان اور لامحدود زندگی جو آنے والی ہے وہ بھی ہمارے خوشحال ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے میں زیادہ